آج میں آپ کو استغفار کی فضیلت بتاؤں گی، اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ استغفار سے کیسے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہے، ہماری زندگی آسان ہوتی ہے اور ہماری قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ ہاں جی، صرف 7 دن آپ استغفار اس طریقے سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کتنی برکت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ جو آپ کے دل پہ پردہ سا آتا ہے نا، وہ اس طریقے کے استغفار سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی شادی ہوگی، آپ کی تمام خواہشیں، تمام دعائیں قبول ہوں گی، حاجتیں قبول ہوں گی۔ آج جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور ولاگ کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیر خیریت سے ہوں۔ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، بہت سارے لوگ سٹریس میں ہیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایک بھائی ہے کہ بہن مجھے نہیں پتہ، انہوں نے مجھے کامنٹ کیا ہے کہ میں سانس لینے میں مجھے بہت دشواری پیش آتی ہے، پلیز آپ سب سے اسپیشلی میرے لیے دعا کروائیں۔ تو پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، صحت والی لمبی زندگی دے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو اس کا سایہ اپنے بچوں پر قائم و دائم رہے اور ان کی زندگی آسان رہے، خوش رہے، آمین ثم آمین۔ اس طرح بہت ساری لوگوں کی اللہ تمام حاجتیں، تمام دعائیں، خواہشیں، حاجتیں، ہر ایک چیز پوری ہو، آمین ثم آمین، میرے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ تو آج میں آپ کو اس طریقے کا استغفار کرنا بتاؤں گی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے توبہ کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، وہ چھین لیتا ہے توفیق۔ اللہ تعالیٰ ہم سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، جس سے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم 5 سال پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، اتنے سال پڑھے، پھر بھی ہماری دعائیں پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم سچے دل سے توبہ نہیں کرتے۔ ہم توبہ کر تو لیتے ہیں پر مطلب کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، مطلب اللہ کو خوش کرنے کے لیے استغفر اللہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اپنا مطلب ہوتا ہے۔ تو تب ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں۔ ایسی جھوٹی استغفار اور جھوٹا توبہ جو ہے نا، اللہ کو ناپسند ہے۔ اور پھر بھی میرے اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، پھر بھی میرے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کسی کو بھی ایسے نہیں چھوڑا اپنی رحمت سے، اپنی نعمتوں سے، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ نہ بھی کریں تو وہ ہمیں آزما کر دیتا ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ یہ بندہ کبھی نہ کبھی تو میرے سامنے رجوع ہوگا، کبھی نہ کبھی تو اس کو احساس ہوگا کہ میں جو استغفار کر رہا ہوں، جو توبہ کر رہا ہوں، وہ صرف میں اپنی مطلب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو تو میں ناراض کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو فرمایا ہے، جس چیز سے منع کیا، وہ تو میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، اور جو آج میں استغفار بتانے لگی ہوں، وہ آپ کے دلوں سے پردہ ہٹا دے گا، آپ کے جو دل کو زنگ لگا ہے وہ ہٹا دے گا۔ اس طریقے سے آپ استغفار کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا، آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے، کسی کے آگے محتاج نہیں ہوں گے، بس صرف اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کے سامنے ہم سب محتاج ہیں، ہماری کیا جرت کہ ہم کبھی مکمل ہو جائیں پورے، بس صرف ہم محتاج ہیں تو اللہ پاک کے، اللہ کے کن کے محتاج ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو مینشن بھی کر دیتی ہوں اور آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے استغفار کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح ہے، آپ جو ہے نا 100 مرتبہ اس طریقے سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دلوں پہ جو پردہ آیا ہے، جو زنگ لگی ہے،
وہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی ہر دعا اللہ قبول کرے گا۔ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، اور آپ میں ایک یہ بات بھی آ جائے گی کہ آپ نہ گناہ کرنے سے ڈریں گے کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، پھر مجھے وہ آزمائش نہ دے دے۔ آپ کو ڈر لگے گا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں ایسے آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نہ گناہ کرنے سے نہ کترائیں گے، آپ کو گناہ کرنے سے ڈر لگے گا، اللہ سے خوف آئے گا۔ کیسے نہ ہو اللہ کی پکڑ پھر بہت سخت ہے، میں یہ کام کروں گا تو ایسا نہ ہو اللہ مجھے پکڑ لے، پھر میری آزمائش بہت سخت ہو۔ میں تو ایک کمزور انسان ہوں، عام انسان ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والا تو پاک رب ہے، سب کرنے والا پاک رب ہے، میں کیا کروں گا پھر؟ تو آپ نہ ڈریں گے، اس سے نہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی قسمت چمک اٹھے گی، آپ اللہ کے اسپیشل بندے بن جائیں گے۔ اللہ آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگے گا کہ یہ بندہ ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے، یہ گناہ نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا، غیبت نہیں کر رہا، کسی کو قتل نہیں کر رہا، کسی کو مار نہیں رہا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا، کسی کا حق نہیں کھا رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کرنے لگ جائے گا، آپ کو وہ خوشیاں دینے لگے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ آپ کی زندگی اتنی بلندیوں تک جائیں گی، اتنی بلندیوں تک انشاءاللہ جائیں گی کہ آپ کہیں گے کہ واقعی میں بھی اس کا حقدار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے، بس صرف اللہ سے جب سچے دل سے میں نے ایک بار توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ نوازا، آپ بھی حیران رہیں گے، آپ آزما کر دیکھیں، 7 دن آپ یہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں، 2 رکعت کبھی کبھار نفل پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے کوئی گناہ و خطا کی ہو، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر یہ وظیفہ کریں استغفار کا، اور اللہ سے گڑ گڑا کر روئیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنسو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نا بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، بہت رحم دل ہے، وہ ہمارے آنسو گرنے پھر دوبارہ نہیں دیتا، اور ہمارے حاجت کو، ہماری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے اپنی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے۔ ہم کیوں اپنے اللہ کی ان رحمتوں سے دور ہو جائے اور برے کاموں میں لگ جائے، گناہوں میں لگ جائے؟ گناہوں میں کیا فائدہ ہے؟ کسی سے حسد کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ کسی سے جلن کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ ایک قتل ہے، اور دوسرا حسد کرنا ہے، جلن کرنا ہے، کالے جادو کرنا ہے، کیونکہ ہم حسد میں آ کر کالا جادو کرتے ہیں۔ کالا جادو کون کرتا ہے؟ میں اور آپ کرتے ہیں۔ ہم فلانے سے چل رہے ہیں، ڈھمکارے سے چل رہے ہیں، ہمیں اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ کالا جادو کرتے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ میں نے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے، بہت زیادہ۔ تو پلیز میری یہ ویڈیو آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، یہ میں دل سے آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ میں نے جب اپنی زندگی میں نا ایسی چیزیں اپنائی تو اللہ تعالیٰ نے نا مجھے عزت دی، مقام دیا، اپنے قریب کیا۔ جب بھی میں اللہ سے مانگتی ہوں نا، اللہ مجھے ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے رب مجھ سے ناراض ہو، میری پکڑ سخت کر لے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کر لیا۔ بہت سارے لوگ ڈپریشن میں ہیں، یہ بھی بہت بڑے ثواب کے کام میں آتا ہے، شاید اس سے بھی آپ کی گناہ معاف ہو جائے، کسی کے کام یہ ویڈیو وظیفہ آ جائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں آپ سب ہمیشہ شامل ہو اور رہو گے، بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا، اور استغفار کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے توبہ کرتے رہنا سچے دل سے، کسی انسان کا دل نہ دکھانا، اور اللہ کے اور قریب ہوتے جاؤ گے گارنٹی کے ساتھ۔ اور اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، بائے بائے۔